ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ اب بات یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات جو ہے اس سے زیادہ افضل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ زمین، آسمان اور یہ جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع روح کی بھوک اور غذا۔ ایک بات تو آپ نوٹ کر لیں کہ انسان کا جس طرح ظاہری جسم ہے، اسی طرح اس کا ایک باطنی وجود بھی ہے، اور جس طرح ہماری جسمانی ضروریات ہیں اسی طرح ہماری روحانی ضروریات ہیں۔ یعنی روح کی، یہ جسم کی ضروریات جو ہیں آپ کو معلوم ہے، وہ تو ظاہر ہے نا، بھوک ہو گئی، گرمی، سردی وغیرہ جو بھی ہے، مکان، کھانا پینا، لیکن روحانی غذاؤں سے ہم واقف نہیں ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے۔ اور یہ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ اس پر اس کا جسم غالب ہوتا ہے اور روح مغلوب ہوتی ہے، اور روح کا اسے پتہ نہیں چلتا، نہ اسے بتایا جاتا ہے، نہ خود یہ سوچتا ہے، اور نہ یہ یعنی عقل سے کام لیتا ہے۔ تو روح جو ہے اس سے پوشیدہ رہتی ہے، یعنی روح کی جو ضروریات ہیں وہ اس سے غافل ہو کر زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روح بھوکی رہتی ہے، اس کو غذا نہیں ملتی، اس کی ضروریات نہیں پوری ہوتی، تو روح بے چین ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں جسم ہے ہمارا، اور اس کو آپ اگر غذا نہ دیں، پانی نہ دیں، اور کھانا نہ کھائیں تو پھر جسم پریشان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ سوئیں نہیں، نیند ہے، آرام جو ہے وہ جسم کی ضرورت ہے، آپ سوئیں نہیں تو پھر آپ کا جو ہے یہ نیند غالب ہو جاتی ہے، پھر تنگ کرتی ہے آپ کو نیند، مختلف چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح روح کی یعنی ضروریات ہیں، اور یعنی روح کی بھوک بھی ہے اور اس کی غذا بھی ہے، جس سے ہم غافل ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے حقیقت اصل کون سی چیز ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس کا یعنی ہم انسان کا وجود جو ہے وہ دو اجزاء پہ مشتمل ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر کو ہم جسم کہتے ہیں، روح کو، اور باطن کو ہم روح کہتے ہیں۔ ان دونوں کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ اب بات یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات جو ہے اس سے زیادہ افضل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ زمین، آسمان اور یہ جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو یہ تو عقل سے آپ سوچیں تو بات یہ ٹھیک ہے بات۔ یہ جتنی بھی غذائیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، گندم ہے، مکئی ہے،
اور یہ سبزیاں ہیں ساری جو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں، جن کے بغیر آپ کی ہنڈیاں نہیں پکتی، اور جو اجناس ہیں، گندم، دالیں، چاول، یہ اجناس ہیں، پھر جو پھل ہیں اس کے بغیر بھی غذا جو ہے مطلب نامکمل رہتی ہے۔ ہماری ضرورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پھلوں میں بھی رکھ دی ہے، سبزیوں میں بھی ہے، دالوں میں بھی ہے، پھر ہمارے لیے سارے یہ جانور جو کھانے پینے کے ہیں، گوشت، یہ چکن ہے، یہ مٹن ہے، یہ بیف ہے، اور یہ جو ہے مچھلی، فش، اس کی تمام اقسام، یہ تمام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری کائنات، تھوڑی سی بات یہ توجہ سے سنیں، یہ ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یا یہ زحمت گواری کی کہ میرا کیا مقصد ہے، میں کس لیے ہوں؟ اس بات سے تو دیکھیں آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ تمام کائنات کی چیزوں کو، زمین اور آسمان کی تمام نعمتوں کو، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بے شمار ہیں، اس کو آپ گن بھی نہیں سکتے، وہ آپ بذات خود استعمال کر رہے ہیں اور زیادہ تر فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے۔ یہ چارہ وغیرہ اگر آپ کے جانور کھاتے ہیں تو آپ جانوروں کو کھاتے ہیں، یعنی الٹیمیٹ آپ کو ہی فائدہ ہے۔ تو دیکھیں اس میں یعنی یہ بات سوچنے کی یعنی غور طلب بات ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، اور ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ہم ظاہر کو مقصد بنا لیا، ہم نے جینے کا مقصد۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی سمجھ میں ظاہر کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی، اور حالانکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان مومن جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی کے لیے جیتا ہے، وہ اپنی روح کے لیے جیتا ہے، ہم اپنے جسم کے لیے زندہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی تمام سوچوں کا محور ظاہر ہے، جسم ہے، مادہ، میٹیریل، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات پر بھی تو آپ سوچیں نا، آپ روح کی غذا، بعض لوگ روح کی غذا، یعنی یہ سوالات ہمارے لیے بالکل نئے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کسی سے سوال کیا کہ بھئی روح کی بھوک کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ نو، یہ میں چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا، سوال نہیں کیا ہوگا کہ بھئی روح کی بھوک کیا ہے اور اس کی غذا کیا ہے۔ اور یہ عام مسئلہ ہے ہمارا، پوری قوم اور پوری امت کا مسئلہ ہے ہمارا، کہ ہم ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن اپنی حقیقت سے غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو بتائے بھی تو لاکھ کوشش کے باوجود آپ کی توجہ روح کی طرف نہیں جاتی، آپ وہی ظاہر کا سوچتے رہتے ہیں، ظاہر میں مگن رہتے ہیں، ظاہر ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، ظاہر آپ کو پریشان کرتا ہے، باطن آپ کو پریشان نہیں کرتا، یعنی باطن کے لیے آپ پریشان نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہ ہے، یعنی آپ کی پریشانی باطن نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے اپنی روح سے غافل رہ کر زندگی گزار رہا ہے، اور اسی طریقے سے یہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن بھی ہیں، اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
لیکن ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جنت میں جائیں جہنم میں جائیں دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ اول تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ آخرت پر ہمارا ذرہ برابر یقین نہیں ہے۔ جو ذرہ ہوتا ہے نا، ذرہ، رائی کا ذرہ، اس کے برابر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو بات تو پھر آپ کی کہانی تو ختم ہے، آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار دی ہے۔ آپ زندگی اپنی ہلاکت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے ہلاکت کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، ہلاکت کو آپ نے منزل بنایا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں وہ دراصل آپ کی ہلاکت ہے۔ جس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا کو، اور جس دنیا کے متعلق آپ گم ہیں، آپ کی سوچیں اسی میں گم ہیں، یہ دراصل ہماری ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور تباہ ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ نفس کا تزکیہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں تو آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا مسئلہ ظاہر ہے، ہماری ساری باتوں کی جو آخری بات ہوتی ہے وہ دنیا کا مفاد ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بات نہیں ہوتی۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم